کہ جن کی ذات پر اور جن کے کلام پہ بلاغت کو ناز ہے. میں کہوں گا مولا بلاغت تو اسے کہتے ہیں. دیکھیں میں کوئی مولا کو سمجھا نہیں رہا ہوں، یہ آپس میں افہام و تفہیم کے لیے ایک انداز ہے اور لفظیں استعمال کر رہا ہوں کہ ایک غلام ہونے کے ناطے بہرحال محبتانہ شکوہ، جی صرف شکوہ بھی نہیں، وہ بھی قابل گرفت ہے. محبتانہ طور پہ کوئی بات کہنے کا اور پوچھنے کا تو حق ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مولا آپ تو صاحب نہج البلاغہ ہیں، بلاغتوں کو تو آپ کے کلام سے راستہ ملتا ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ابھی تک سمجھتے تھے کہ بلاغت اسے کہتے ہیں کہ لفظیں کم ہوں اور مفہوم زیادہ ہو، کم الفاظ میں زیادہ بات بیان ہو جائے. تو مولا آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم نے قابل عبادت پا کر عبادت کی. تو یہ اتنی لمبی بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہ اس کی جنت کے لالچ میں کی ہے، نہ ہم نے اللہ کی عبادت اس کے جہنم کے خوف سے کی ہے، بلکہ ہم نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا ہے، اس لیے اس کی عبادت. یہ سب اتنا لمبا چوڑا کرنے کی کیا؟ ارے مختصر لفظوں میں آپ بول دیتے کہ اللہ کو لائق عبادت پا کر میں نے عبادت کی. کتنا بلیغ جملہ ہو جاتا. تو یہ سب اتنی تفصیل کی ضرورت ڈیٹیل کی کیا تھی مولا؟ کا خبردار تو کیا جانے کہ بلاغت کسے کہتے ہیں. ایک ایک لفظ میں پیغام پوشیدہ ہے. مولا نے کیا کہا پھر سنیے آپ کہ ہم نے، دیکھیں اگر مولا صرف اتنا کہہ دیتے کہ اللہ کو لائق عبادت پا کر ہم نے اللہ کی عبادت کی تو وہ مفہوم نہ اجاگر ہوتا جو مولا نے ان اور دو فقروں میں اجاگر کر دیا. مولا نے دو فقروں میں کیا کہا کہ ہم نے اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے کی ہے، نہ اللہ کی عبادت، بھئی کس کی؟ اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف سے کی ہے. میں نے کہا مولا آپ نے جملے کیوں کہے؟ عجب نہیں علی آواز دیں کہ صبح قیامت تک کے لیے عالم اسلام کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میری 25 سالہ خاموش زندگی کا لوگ غلط مفہوم نکالیں گے اور ہمارے اوپر یہ الزام عائد کریں گے کہ ہم نے حاکم کے خوف سے، کسی حاکم کی خوف سے ہم نے اس کی بیعت کر لی تھی. لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابو طالب کا لال جہنم کے خوف سے اللہ کی اطاعت نہ کرے، وہ حکومت کے ڈر سے کسی حاکم کی بیعت کیا کرے گا؟ تو عزیز و علی اس ذات کا نام ہے، اس شیر دل خون ابو طالب کا نام ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے بھی خوف و ڈر سے سر تسلیم خم نہیں کیا، اس کو اس کا اہل پایا، عبادتوں کے لائق پایا، اس لیے عبادت کی. اور عزیزو یہ جملہ بھی کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ یہی جذبہ، یہی حوصلہ، یہی عرفان
آپ کو اس خانوادے کی ہر فرد میں ملے گا۔ اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت ہوا ہے تو آپ نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا، نہیں، مقاتل میں اور تاریخ میں فقرہ ملتا ہے کہ اِنَّا مِثْلِي لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ فقرہ کہہ دیتے تو بات انہی دونوں ذاتوں پر تمام ہو جاتی کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، آپ نے کیا کہا؟ اِنَّا مِثْلِي، میرے جیسا بیعت نہیں کر سکتا، کس کی؟ مثلہ، اس جیسے کی، یعنی گویا کہ حسین ابن علی نے اس فصیح و بلیغ جملے سے یہ واضح کر دیا کہ میرے جیسے جتنے تھے انہوں نے کبھی بھی اس جیسوں کی بیعت نہیں کی، نہ کبھی علی نے اپنے مد مقابل کی بیعت کی ہے جو میں بیعت کر لوں، نہ کبھی حسن نے بیعت کی ہے، نہ کبھی میں بیعت کر سکتا ہوں۔ اور عزیزو، یہ انکار بیعت وہ چیز تھی کہ جس کی بڑی قیمتیں بھی آپ کو ادا کرنی پڑی ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جیسے عزیز دوست کا داغ مفارقت برداشت کرنا پڑا، سعید و زہیر کی جدائی برداشت کرنی پڑی، مسلم ابن اوسجہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ہاں، جب اصحاب نہ رہے تو اس کی قیمت کیسے کیسے حسین کو دینی پڑی ہے آپ سن سکیں گے۔ اس کی قیمت کے طور پہ عباس کے شانے دینے پڑے، علی اکبر کا گلا دینا پڑا، اور قاسم کا جسم نازنی دینا پڑا، علی اکبر کا سینہ دینا پڑا۔ ہاں عزیزو، اور اس کے بعد حسین خود میدان میں بنفس نفیس آئے اور آپ نے اپنی جان کا نذرانہ اس کی انکار بیعت کی قیمت کے طور پہ آپ نے پیش کیا، اور ان قیمتوں کی ادائیگی کا سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا، بلکہ بات اس کے آگے بڑھی، اور بعد شہادت حسین جو مصائب و آلام بیویوں پر ٹوٹ پڑے یہ اسی انکار بیعت کی بنیاد پر تھا نا، تو زینب کو چادر دینی پڑی۔ ہاں زادارو، کسے نہیں معلوم کہ بعد شہادت حسین خیام حسینی نظر آتش کر دیے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لے گئیں، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگائے گئے، اور بے کجاوہ اونٹ پہ سوار کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور ایک منادی ندا دیتا جا رہا تھا، یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ الصبایا من بنات محمد، اے کوفے اور شام کے رہنے والوں جنہیں ان کا تماشا دیکھنا ہو، آئے اور آ کر ان کا تماشا دیکھے کہ یہ نبی کی نواسیاں اور علی کی لاڈلیاں ہیں کہ جو آج قید ہو کر جا رہی ہیں۔ جزاکم ربکم۔ ہاں آزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ کہ شام سے چلا ہے، کہ بیویاں رسن بستہ ہیں، سربرہنہ ہیں، بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار ہیں، نامحرموں کے مجمع سے گزر رہی ہیں، اور عزادارو کوفہ و شام کے بازاروں سے گزرتے گزرتے جب یہ بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ دربار یزید کے باہر خرابہ دمشق میں صرف اس بنیاد پر روکا گیا، اور مسلسل 3 شب و روز، 3 دن اور 3 رات، مسلسل 72 گھنٹے اس قافلے کو دربار یزید میں اس لیے نہیں لے جایا جا رہا
کہ ابھی دربار آراستہ نہیں ہوا ہے، ابھی دربار سجایا نہیں گیا ہے، اس لیے بیویوں کے لٹے ہوئے قافلے کو 72 گھنٹے 3 شب و روز اس وجہ سے صرف روکا گیا۔ اور ہاں عزادارو سنیں گے آپ کہ جب دربار سج گیا، آراستہ ہو گیا، تو ایک مرتبہ شمر لئی آگے بڑھا اور اس نے اس قافلے کو آگے لے جانا چاہا۔ جناب زینب کی جو نظر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے کا سجا ہوا بازار اور اس آراستہ بازار کے درمیان سے نامحرموں کے بیچ سے ہم کو سربرہنہ لے جایا جائے گا۔ عزیزو، جس کے گھر سے پردے نے رواج پایا ہو وہ نامحرموں کے مجمع سے بے پردہ کیسے گزر جائے؟ دل زینب تڑپ گیا، کہا اے شمر، ہماری عادت مانگنے کی نہیں ہے، ہم نے کبھی مانگا نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ عطا کیا ہے، اور آج بھی ہم تجھ سے کچھ مانگ نہیں رہے، ہماری لٹی ہوئی چادریں ہمیں واپس کر، جو ہماری چادریں تیرے پاس ہیں ہمیں وہی ہماری چادریں واپس کر دے۔ ہم اس طرح سے سر بازار اور سر دربار سربرہنہ نامحرموں کے درمیان نہیں جا سکتے۔ عزادار و شمر نے یہ سنا تو جواب سنیں گے آپ۔ شمر کہتا ہے شہزادی زینب سے کہ وہ دور بھول جاؤ کہ جب تمہارا بابا حاکم میں کوفہ تھا اور تم ایک شہزادی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھی، آج تم شہزادی نہیں ہماری اسیرن ہو، ہماری قیدن ہو، ہمیں جس طرح سے دل چاہے گا ہم تمہیں یہاں سے لے کر جائیں گے، تمہیں سربرہنہ اس بلوائے عام سے گزرنا ہوگا، دربار یزید تک جانا ہوگا۔ عزادار و زینب نے یہ فقرے سنے، ایک مرتبہ دل تڑپ گیا، کہا اے شمر، کیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے، ہمیں لاچار سمجھتا ہے؟ اے بیویوں ذرا میرے قریب آؤ۔ یہ کہہ کے آپ نے بیویوں کو آواز دی، بہن ام کلثوم ہمارے قریب آؤ، بہن ام کلثوم میرے نزدیک آؤ، سکینہ میرے قریب آؤ، ام لیلہ میرے قریب آؤ، رقیہ میرے قریب آؤ، ام فروہ میرے قریب آؤ۔ سب کو آپ نے قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ شیر ذوالجلال کی بیٹی تھی نا، ایک مرتبہ جلال آ گیا، یہ سب کو قریب بلانے کے بعد یہ کہہ کے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور چاہتی تھی کہ بد دعا کے فقرے آپ اپنی زبان پر لائیں، اتنا ہی کہا تھا کہ پروردگار کہ آپ کی نگاہیں اس نیزے سے ٹکرائی جس پر سر حسین معلق تھا۔ زینب نے کیا دیکھا کہ میرے ماجائے حسین کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں جاری ہیں، قطرے آنسو کے ٹپک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا بھیا اب کون سی تازہ مصیبت آن پڑی، اب رونے کا کیا سبب ہے؟ عزادارو لب امام ہلے، زینب کے کانوں میں آواز آئی، اے بہن زینب یہ مقام امتحان ہے، ہماری قربانی ضائع نہ جانے دینا۔ ارے مصلحت پروردگار یہی ہے کہ سربرہنہ مجمع عام میں چلی جاؤ۔ زینب نے سر جھکایا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا و اسیران کربلا۔ ہاں عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھا، دربار یزید میں داخلہ ہوا۔ ایک مرتبہ جب ان اسیروں کو، لٹی ہوئی سیدانیوں کو یزید نے دیکھا
تو پہچان نہ سکا، اور پہچانتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ یہ پرنور چہرے، یہ پھول جیسے چہرے کملا چکے تھے۔ تمازت آفتاب، دھوپ کی شدت نے چہروں کو جھلسا دیا تھا، غم و مصیبت کے پہاڑ نے انہیں وقت سے پہلے ضعیف کر دیا تھا۔ سیاہ بال سفیدی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ یزید نشے میں چور، اقتدار کے بھی نشے میں چور، بیٹھا تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہے، دربار تماشائیوں سے بھرا ہوا ہے، 700 کرسیاں ہیں جس پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 700 کرسی نشیں، تماشائیوں کا مجمع، بھرا ہوا دربار، یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا اور پیچھے زرعی قمر غلام اس کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ ایک مرتبہ نشے میں چور یزید کہتا ہے، شمر میں نے تو تجھے خانوادہ رسالت کے افراد کو اسیر کرنے کا حکم دیا تھا، یہ تو کنہیں قید کر کے لے آیا؟ بس عزادارو یہ سننا تھا کہ شمر آگے بڑھا اور کہتا ہے، یزید تجھے نہیں معلوم، یہ کہہ کے سب کو اس نے تعارف کرانا شروع کیا اور کہتا ہے، یزید یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام فروہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ رباب ہے، یہ سکینہ ہے۔ سب کا تعارف کراتے کراتے شمر ملعون جب سکینہ تک پہنچا کہ یہ سکینہ ہے تو یزید ذرا سنبھل کر بیٹھا اور کہا، اے شمر پھر سے بتا، یہ تو نے کس کا نام لیا؟ شمر کہتا، یزید سکینہ۔ اے شمر یہ سکینہ ہے۔ کہا یہ وہی سکینہ ہے، حسین کی بیٹی سکینہ، حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ؟ شمر کہتا ہے، ہاں یزید یہ وہی سکینہ ہے، حسین کی لاڈلی 4 سالہ سکینہ، جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ بنا اس بچی کے حسین کو چین نہ پڑتا تھا اور بنا باپ کے اس سکینہ کو چین نہ آتا تھا۔ یہ وہی سکینہ ہے۔ جب یزید نے یہ سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے، سکینہ کو ذرا میرے سامنے لاؤ۔ سکینہ کو آگے بڑھایا گیا، سکینہ آگے بڑھی، یزید کہتا ہے، عزادارو قسم خدا کی ایسا انداز تعزیت کائنات میں کہیں نہ دیکھنے اور سننے کو ملے گا جو یزید کے دربار میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یزید کہتا ہے، سکینہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کہا ہاں یزید سچ سنا ہے۔ کہا یہ بتا تیرا بابا کہاں ہے؟ کہا یزید مجھے معلوم نہیں، میرا بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا۔ کہا اپنے بابا کو دیکھنا چاہو گی؟ یزید کی یہ فقرے سن کر سکینہ کا دل تڑپ گیا۔ کہا ہاں یزید ہم اپنے بابا کو کیوں نہ دیکھنا چاہیں گے، ہمیں اپنے بابا کی بڑی یاد آتی ہے، بڑی یاد ستا رہی ہے یزید، معلوم نہیں میرا بابا کہاں ہے۔ یہ سننا تھا کہ تشت طلا جو یزید کے پہلو میں رکھا تھا اس میں اس نے کپڑا ہٹایا تو رکھا ہوا سر امام سامنے آیا۔ سکینہ کی نظر باپ کے سر پر پڑی، ہائے بابا! عزادارو سکینہ نے ایک نعرہ مارا، ہائے بابا، اور دوڑ کے چاہا کہ اپنے باپ کے سر کو لے کے اپنی آغوش میں لے لے، لیکن عزادارو یزید نے اشارہ کیا، سکینہ کو روک لیا گیا۔ یزید کہ بس 2 منٹ کی زحمت ہے عزادارو، سکینہ کو روک لیا گیا۔ یزید کہتا ہے سکینہ کو خطاب کر کے کہ سکینہ تم کو اپنے بابا کا سر چاہیے، اپنے بابا سے تمہیں ملنا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ بڑی محبت کرتا ہے تمہارا بابا، تم سے بڑا پیار کرتا ہے، تو شرط محبت تو یہ ہے
کہ تم وہیں کھڑی رہو اور وہیں سے کھڑے کھڑے اپنے بابا کو آواز دو. اگر تمہارا بابا خود تمہارے پاس آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ ہاں تمہارا بابا تم سے بڑی محبت کرتا تھا. بس عزادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سکینہ نے سر اٹھایا, چاروں طرف نگاہ دوڑائی. اب جو سکینہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو بھرا ہوا دربار, تماشائیوں کا مجمع, دل تڑپ گیا. شام غریباں جلا ہوا کرتے کا دامن سکینہ نے پھیلا دیا, آواز دی, اے بابا بھرے دربار میں ہماری آپ کی محبت کا امتحان ہے, چلے آؤ بابا. سکینہ کی فریاد سننا تھی. سر حسین اٹھا, آغوش سکینہ میں آیا, سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا, فریاد کی, اے بابا آپ کے بعد بڑے ستم ہوئے, خیمے جلا دیے گئے, چادریں چھینی گئی, رخسار پہ تماچے, پشت پہ درے لگے, ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی دلاسا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مَاتَ النَّحْسِ